جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ایم یو کالج کے پروفیسر افضل محمود پروفیسر لیکچرار تھے وہ وہاں پہ، اور وہ کافی عرصے سے وہاں پہ لیکچرشپ کر رہے تھے کہ ان کے اوپر ایک طالبہ نے پریشر ڈالا کہ بھئی میرے نمبر پیپر کے بڑھائے جائیں انٹرنل ایگزام میں۔ تو وہ بڑے آنسٹ آدمی تھے اور وہ ینگ بھی تھے، انہوں نے وہ جو ہے نا نمبر نہیں بڑھائے۔ تو اس لڑکی نے پروفیسر صاحب کو دھمکی دی کہ اگر میرے نمبر نہ بڑھائے تو میں آپ کو بدنام کروں گی۔ اس نے پھر بھی نہیں بڑھائے۔ تو جب اس نے نہیں بڑھائے تو اس لڑکی نے پرنسپل کو درخواست دے دی کہ یہ پروفیسر مجھے سیکشولی ہراس کرتا ہے اور یہ جنس کا مطالبہ کرتا ہے اور میرے ساتھ زیادتی کی کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو چنانچہ دوستو وہ کارروائی درخواست دے دی گئی، اور یہ درخواست جو ہے وہ لڑکی نے جب دی تو انکوائری شروع ہو گئی، اور وہ انکوائری جو ہے نا وہ چلتی رہی، تقریباً 1 مہینہ انکوائری چلتی رہی۔ اور اسی دوران جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلا پروفیسر افضل صاحب کے، تو اس کی بیوی بھی جو ہے نا اس کو بد کردار کہنے لگی، اور وہ بھی اس کو چھوڑ کے چلی گئی۔ تو وہ ذہنی طور پہ بہت پریشان ہو گیا۔ کالج میں بھی وہ جہاں بھی جاتا ہے ادھر ادھر سے اشارے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ وہی پروفیسر ہے جس نے لڑکی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، اور لڑکی نے اس کے خلاف درخواست دے دی ہے۔ تو دوستو یہ مسئلہ چلتا رہا۔ تو پروفیسر صاحب کو بعد میں انتظامیہ نے بتایا کہ بھئی آپ کے خلاف جو درخواست آئی تھی نا وہ انکوائری میں آپ بری ہو گئے ہیں، اور آپ کو اس کی کاپی آرڈر کی دے دی جائے گی۔ تو اس نے بڑی منت کی، 3 مہینے تک وہ منت کرتا رہا کہ جی مجھے کاپی دی جائے تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں، دکھا سکوں کہ بھئی میں نے یہ جرم نہیں کیا۔ تو وہ جو وہاں پہ ایک پروفیسر ہے عالیہ، انہوں نے جناب ان کو وہ کاپی نہیں دی، آرڈر نہیں دیا، جو انکوائری والا آرڈر نہیں دیا، اور وہ مانگتے رہ گئے اور انہوں نے نہیں دیا۔ آخر میں پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی میں آخری دفعہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے وہ آرڈر دیا جائے، اور یہ جو لڑکی ہے، طالب علم ہے، اس کو یہاں سے نکالا جائے تاکہ میری جو ہے نا عزت بحال ہو، ورنہ میں دنیا کی نظر میں، کالج کی نظر میں، اپنے بیوی بچوں کی نظر میں بد کردار شخص ہوں، اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ لیکن دوستو ان کو نہ کوئی نقل اس پروفیسر صاحبہ نے نہیں دی، نہ پرنسپل نے دی۔ 3 مہینے گزر گئے، بالآخر اس نے ایک لیٹر لکھ کے تو اس پروفیسر صاحب کا نے جناب زہر کھا لیا، اور وہ فوت ہو گئے، مر گئے، خودکشی کر لی۔ تو دوستو اس کے بعد اب جب یہ مسئلہ آگے بڑھا تو اب کالج کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ جی وہ بری ہو گیا تھا، اور اس کو ہم نے بتا دیا تھا، لیکن وہ زبانی کلامی یہی کہتا تھا کہ مجھے انکوائری آرڈر میرے ہاتھ میں دیا جائے، ورنہ یہ کیس دوبارہ بھی نکل سکتا ہے۔ اور انہوں نے بھی کہا تھا، کالج انتظامیہ نے بھی کہا تھا کہ دوسری انکوائری بھی ہو سکتی ہے، تیسری انکوائری بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ بیچارہ پروفیسر جو تھا افضل بار بار وہ لیٹر مانگتا رہا، لیکن انتظامیہ نے اسے لیٹر نہیں دیا، اور اس نے خودکشی کر لی۔ دوستو اس طرح کے واقعات بہت زیادہ پوری دنیا میں بھی ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ واقعات سچے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ جو ہے نا وہ جھوٹ کا پلندہ ہوتے ہیں، اور یہ اس طرح بلیک میلنگ یہ ہوتی ہے، اور بلیک میل کر کے نمبر بڑھائے جاتے ہیں۔ کبھی ٹیچر بلیک میل کرتا ہے، کبھی استاد بلیک میل ہوتا ہے، اور کبھی اسٹوڈنٹ بلیک میل کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ اس واقعے میں سستی کن کی ہے؟ کالج کی انتظامیہ کی سستی، پرنسپل کی سستی۔ 3 مہینے سے وہ لیٹر مانگ رہے ہیں کہ مجھے میرے ہاتھ پہ دیا جائے۔ میرے گھر کے حالات بتایا اس نے کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تو اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کیوں اتنی سستی کی گئی۔ اور جو لڑکی جس نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، میرے خیال میں یہ 302 کا جو FIR ہے وہ اس لڑکی کے اوپر ہونی چاہیے جس نے جھوٹا
جھوٹی درخواست دے کے پروفیسر کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ وہ بیچارہ سینسیٹیو تھا اور وہ اس کو نہیں دیکھ سکا۔ اس کی والدہ عمرے پہ گئی ہوئی ہے اور ابھی تک پیچھے اس کے بھائی نے کوئی FIR نہیں کٹوائی۔ وہ کہتے ہیں جی جب اس کی والدہ آئے گی تو وہ کٹوائیں گے۔ بہرحال آج یہ ساری صورتحال سامنے آئی ہے، بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور ایسے واقعات میں یہ سستی اگر نہ ہوتی تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا، اور لڑکی کو پراپر سزا مل جاتی تو واقعہ نہ ہوتا۔ بہرحال اب یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس لڑکی کو کالج سے نکالا جائے اور اس کے خلاف اس کے قتل کا مقدمہ درج کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔